اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آج ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 65 سے ترجمہ کریں گے آن ورڈز انشاءاللہ تعالی، اور یہ الگ سے ہے ترجمہ، تجوید کے ساتھ الگ سے ہماری ویڈیوز بن رہی ہیں اور ترجمے کے ساتھ الگ سے ساتھ ساتھ بن رہی ہیں، تو لازمی ترجمہ سنیے، اپنا وقت نہیں ضائع کرنا کہ آج سے چاہے 1 سال میں چاہے 2 سال میں جب بھی انشاءاللہ تعالیٰ ترجمے کے ساتھ آپ سب ہم سب قرآن پاک کو اچھے طریقے سے سمجھ جائیں گے۔ بہت آسان ہے سمجھنا، قرآن پاک کا ترجمہ بہت آسان ہے، لیکن شرط دیکھیں یہ ہے کہ اب یہ 2 سال ہے یا 3 سال ہیں، جتنا بھی ٹائم ہے، اپنے وقت کو ضائع کیے بغیر باقاعدگی کے ساتھ ترجمے کو سننا ہے، تو ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم قرآن پاک کو اچھے طریقے سے ترجمہ اس کا سنیں اور سمجھیں۔ شروع کرتے ہیں۔ پچھلا تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں، پھر آگے 65 جو ہے تاکہ کنٹینیو کریں۔ اس سے پہلے آپ اگر نئے ہیں ہمارے چینل پہ تو سبسکرائب کر لیں، بیل آل پہ پریس کریں تاکہ ہماری تمام ویڈیو کی اپڈیٹس آپ تک پر وقت پہنچتی رہیں، اور نیکی کی نیت سے، صدقہ جاریہ کی نیت سے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور تاکہ جتنے لوگ آپ کی اور ہماری وجہ سے قرآن پاک پڑھیں گے ان سب کا ثواب ہم سب کو ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ آن لائن پڑھنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن نمبر موجود ہوگا، وہاں سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ترجمہ کرتے ہیں سورہ البقرہ، آیت نمبر پہلے تو 64 کا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں then you turn away after that and if you not for the favor of Allah upon you and his mercy you would have been among the losers۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مگر اس کے بعد تم اپنے عہد سے پھر گئے، اس پر بھی اللہ کے فضل اور اس کی رحمت نے تمہارا ساتھ نہ چھوڑا، ورنہ تم کبھی کے تباہ ہو چکے ہوتے۔ آیت نمبر 65 جو کہ آج کا ہمارا نیا ہے ترجمہ لیسن، پڑھتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں and you had already known about those who transgressed among you concerning the Sabbath and we said to them be apes despised۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر تمہیں اپنی قوم کے ان لوگوں کا قصہ تو معلوم ہی ہے جنہوں نے سبت کا قانون توڑا تھا، ہم نے انہیں کہہ دیا کہ بندر بن جاؤ اور اس حالت میں رہو کہ ہر طرف سے تم پر دھتکار پھٹکار پڑے۔ آیت نمبر 66 پڑھ لیتے ہیں ترجمہ۔ And we make it a deterrent punishment for those who were present and those who succeeded them and a lesson for those who fear Allah۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس طرح ہم نے ان کے انجام کو اس زمانے کے لوگوں اور بعد کے آنے والی نسلوں کے لیے عبرت اور ڈرنے والوں کے لیے نصیحت بنا کر چھوڑا۔ آیت نمبر 67 کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ And recall when Moses said to his people, Indeed Allah commands you to slaughter a cow. They said, Do you take us in ridicule? He said, I seek refuge in Allah from being among the ignorant۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر وہ واقعہ یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا کہ اللہ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے، کہنے لگے کیا تم ہم سے مذاق کرتے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اس سے خدا کی پناہ مانگتا ہوں کہ جاہلوں کی سی باتیں کروں۔ آیت نمبر 68 کا ترجمہ کرتے ہیں سورہ البقرہ۔ اللہ says They said, Call upon your Lord to make clear to us what it is. Moses said, Allah says, It is a cow which is neither old nor virgin, but median between that. So do what you are commanded۔ بولے اچھا اپنے رب سے درخواست کرو کہ وہ ہمیں گائے کی کچھ تفصیل بتائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کا ارشاد ہے کہ وہ ایسی گائے ہونی چاہیے
جو نہ بوڑھی ہو نہ بچیا بلکہ اوسط عمر کی ہو، لہٰذا جو حکم دیا جاتا ہے اس کی تعمیل کرو۔ آیت نمبر 69 کا ترجمہ کرتے ہیں۔ They said, call upon your Lord to show us what is her color. He says, it is a yellow cow, bright in color, pleasing to the observers. پھر کہنے لگے اپنے رب سے یہ اور پوچھ دو کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، وہ فرماتا ہے کہ زرد رنگ کی گائے ہونی چاہیے جس کا رنگ ایسا شوخ ہو کہ دیکھنے والوں کا جی خوش ہو جائے۔ آیت نمبر 70 کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ They said, call upon your Lord to make clear to us what it is. Indeed, all cows look alike to us. And indeed we, if Allah wills, will be guided. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر بولے اپنے رب سے صاف صاف پوچھ کر بتاؤ کیسی گائے مطلوب ہے، ہمیں اس کی تعین میں اشتباہ ہو گیا ہے، اللہ نے چاہا تو ہم اس کا پتہ پا لیں گے۔ آیت نمبر 71 کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ اللہ He says, it is a cow neither trained to plow the earth nor to irrigate the field, one free from fault with no spot upon her. They said, now you have come with the truth. So they slaughtered her, but they could hardly do it. یعنی موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، اللہ کہتا ہے کہ وہ ایسی گائے ہے جس سے خدمت نہیں لی جاتی، نہ زمین جوتتی ہے نہ پانی کھینچتی ہے، صحیح سالم اور بے داغ ہو۔ اس پر وہ پکار اٹھے کہ ہاں اب تم نے ٹھیک پتہ بتایا، پھر انہوں نے اسے ذبح کیا ورنہ وہ ایسا کرتے معلوم نہ ہوتے تھے۔ آیت نمبر 72 کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ And recall when you slew a man and disputed over it, but Allah was to bring out that which you were concealing. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور تمہیں یاد ہے وہ واقعہ جب تم نے ایک شخص کی جان لی تھی، پھر اس کے بارے میں جھگڑنے اور ایک دوسرے پر قتل کا الزام تھوپنے لگے تھے، اور اللہ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ جو کچھ تم چھپاتے ہو اسے کھول کر رکھ دے گا۔ آیت نمبر 73 کا کرتے ہیں ترجمہ، سورہ البقرہ۔ So we said, strike him, the slain man, with part of it. Thus does Allah bring the dead to life, and he shows you his signs that you might reason. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس وقت ہم نے حکم دیا کہ مقتول کی لاش کو اس کے ایک حصے سے ضرب لگاؤ، دیکھو اس طرح اللہ مردوں کو زندگی بخشتا ہے اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ آیت نمبر 74 کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ Then your hearts became hardened after that, being like stones or even harder. For indeed there are stones from which rivers burst forth, and there are some of them that split open and water comes out, and there are some of them that fall down for fear of Allah, and Allah is not unaware of what you do. یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مگر ایسی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی آخرکار تمہارے دل سخت ہو گئے، پتھروں کی طرف سخت، بلکہ سختی میں کچھ ان سے بھی بڑے ہوئے، کیونکہ پتھروں میں سے تو کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جس میں سے چشمے پھوٹ بہتے ہیں، کوئی پھٹتا ہے اور اس میں سے پانی نکل آتا ہے، اور کوئی خدا کے خوف سے لرز کر گر بھی پڑتا ہے۔ اللہ تمہارے کرتوتوں سے بے خبر نہیں ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ساتھ میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ غور و فکر بہت ضروری ہے اللہ تعالیٰ کی کلام پر، اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیدھا راستہ دکھائے گا، امید ہے، اور توبہ کی بہت ضرورت ہے ہمیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہر وقت استغفار کرتے رہیں مرتے دم تک۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔